بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار پڑھے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی گزشتہ و پیوستہ لوگوں کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول میں افضل ترین ہے۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ محترم ناظرین، یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دور حاضر میں کہ جہاں فتنوں کی برمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہے، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ چکی ہے، مصیبتیں متنوع ہو چکی ہے، تو ایسے میں تمام پریشانی سے نکلنے کی یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم قسم کی دکھ، درد اور پریشانی سے نجات کی حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنا اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت ذکر کی حیران کن کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروغ شخصیات کے سامنے جانے والا اور پر خطر امور بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور اگر بھی پاکہ کشی ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد انہیں دونوں ہاتھوں کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس کا ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دونوں، ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، معبود حقیقی ہے اللہ ہے، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، 24 گھنٹوں میں صرف یہ کلمات ایک بار پڑھنا ضروری ہے۔ جاتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار ضرور صبح و شام یہ کلمات پڑھا کریں جو اوپر دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بلائی اور بندے کی مال و متاع کی تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے وقت ہوئے کہتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ محترمہ زین، جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں، تو
اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ یعنی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات روزگار کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کی امور اللہ تعالیٰ کی فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت کلمات پڑھے گا تو اس کو 4 فائدے ضرور نصیب ہوگی۔ کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا، اس لیے اے مسلم اپنے عقید توحید کی وجہ سے مکمل طور پر بھروسہ رکھو، مطمئن رہو، پریشان مت رہو، اور یہ یقین رکھو کہ ایک دن ضرور آفتیں اور صعوبتیں ختم ہوگی۔ پوری امت کو یہ نظریہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل مسلمان اور امت مسلمہ پر اگر کفار اور غیر مسلط ہے تو وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے عقیدہ کو کھو چکا ہے، کیونکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز حکم الہی کی تابع ہے۔ اس جہاں میں کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہو، اسے اپنی طاقت پر کتنا ہی گمانڈ ہو، وہ پھر بھی اللہ کی تعالیٰ کی قوت، حکم، قضاء اور قدر کی تابع ہے۔ چنانچہ تمام طاقتور اللہ تعالیٰ کے زیر تسلط ہیچ اور کمزور ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار میں کامیابی نہیں مل رہا، اولاد نافرمان ہے، گھروں میں لڑائی یا جھگڑے ہیں، ہر قسم مشکلات، تکالیف، مصیبتیں، آفتیں سے نجات پانے کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے نبوی وظیفہ اور قرآن مجرب اعمال ہمارے ہاں موجود ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، کاروبار تھوڑی سی ہو لیکن برکت والا بنے، کمائی میں برکت ہو، زندگی میں سکون و اطمینان ہو، گھریلو زندگی سکون و اطمینان کا ہو، تو محترم ناظرین ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھے، وظیفہ کو آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ میاں اور بیوی کے درمیان محبت والی زندگی بنے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر موجود ہے اور کمنٹ میں بھی ہمارا واٹس ایپ موجود ہے، یعنی ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہوگا۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ ان کلمات کی اجازت ہماری طرف سے سب کو اجازت ہے اور عام ہے، صرف کمنٹ ماشاءاللہ لے کر وظیفہ کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔